السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے طہارت کے بارے میں سوال کیا ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کے جسم سے رات کو سوئے ہوئے مادہ منویہ خارج ہوتا ہے، اور اسی طرح بعض دفعہ پیشاب کے قطروں سے کے بعد پیشاب کے بعد کچھ قطرے آتے ہیں، اور اسی طرح بعض دفعہ کوئی منظر ایسا دیکھیں یا اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت کا اظہار کریں تو پانی کے قطرے نکل جاتے ہیں۔ ان سب کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ آیا ان کے نکلنے پر غسل واجب ہے یا پھر وضو سے نماز ادا کی جائے گی؟ اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے۔ دیکھیے، اس بھائی کا جو سوال ہے اور جس چیز کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں، شریعت نے ان تینوں کو الگ الگ حصوں میں بیان کیا ہے، اور ان کے الگ الگ نام ہیں۔ سب سے پہلے لفظ جو بولا جا سکتا ہے وہ منی ہے، پھر مزی ہے، اور پھر ودی ہے۔ ان تینوں کی تعریف یہ ہے کہ منی اس مادے کو کہتے ہیں جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، اور یہ انسانی جسم سے قوت اور شہوت اور لذت کے ساتھ نکلتی ہے، اور اس کے نکلنے کے بعد انسان اپنے اندر ایک تھکاوٹ سی محسوس کرتا ہے، تو اس کو منی کہتے ہیں۔ اگر یہ مادہ خارج ہو، چاہے تو انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو، یا پھر خواب کے اندر یہ مادہ خارج ہو جائے جس کو منی کہتے ہیں، تو اس شخص کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل احادیث کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ان حدیث کو بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ازواج کے ساتھ تعلق قائم کرتے تھے تو اس کے بعد پھر غسل کرتے تھے، اور غسل جنابت اسے کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ یہ غسل جنابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ ایک ہی برتن میں بھی کیا ہے، اور یہ میاں بیوی کے آپس میں تعلق اور پیار اور محبت کا ایک مظہر اور نمونہ ہے۔ تو بہرحال منی وہ مادہ ہے جو انسان سے قوت کے ساتھ نکلتا ہے، اور اسی سے انسان تخلیق ہوتا ہے، لذت کے ساتھ نکلتا ہے۔ اس پر غسل واجب ہے، اور یہ مرد سے نکلے یا عورت سے، ہر دونوں کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ جیسا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اور انہوں نے کہا ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حق بات سے شرماتے نہیں ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عورت کو بھی ہوتا ہے، اور جب ایسا وہ دیکھے تو اس پر بھی غسل واجب ہے، یعنی وہ غسل کرے۔ تو اگر یہ مادہ نکلتا ہے تو انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے مزی۔ مزی سے مراد وہ قطرے ہیں کہ جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ پیار و محبت کا اظہار کرے، بوس و کنار کرے، یا ایسا کوئی منظر وہ دیکھتا ہے، جیسے یہ آج کل تو موبائل وغیرہ اور ایسی چیزوں پہ ایسے مناظر جو ہے عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ تو بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرتے ہوئے، پیار محبت کا اظہار کرتے ہوئے، یا اس طرح کا کوئی منظر دیکھتے ہوئے قطرہ نکل جاتا ہے تو اسے مزی کا قطرہ کہتے ہیں، وہ مزی ہے۔ اس کا شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس پر غسل تو واجب نہیں ہوتا، لیکن یہ قطرہ نکلنے کے بعد انسان اچھی طرح پاکی حاصل کرے، یعنی استنجا وغیرہ کرے، اور یہ اس وقت ہے جب یعنی نماز وہ پڑھنا چاہے تو اچھی طرح استنجا وغیرہ کرے، پاکی حاصل کرے، اور پھر وضو کر لے اور نماز پڑھ لے۔ ایسا شخص جس کو یہ مسئلہ ہو کہ تھوڑا سا اس طرح کا کوئی منظر دیکھنے سے، یا میاں بیوی آپس میں کوئی بات کر رہے ہوں تو قطرے نکلنا شروع ہو جائیں، تو ایسا جو شخص ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے، ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے۔ اور دوسرا اشارہ ایک جگہ پہ یہ بھی ملتا ہے
کہ اپنے کپڑے کے اوپر پانی کے چھینٹے مار لے جب وہ وضو سے فارغ ہو، یعنی وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد کپڑے کے اوپر ہی پانی کے چھینٹے مار لے تاکہ وہ شک وغیرہ بھی بالکل ختم ہو جائے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت رجلا مزاء، میں ایسا آدمی تھا جسے مزی کے قطرے آتے تھے، تو کنت استحیی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکانت ابنتی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھی، تو کہتے ہیں میں اس وجہ سے شرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ مسئلہ نہیں پوچھا، لیکن کسی صحابی کے ذریعے مسئلہ پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ ہر نماز کے لیے وہ الگ وضو کرے، یعنی جب نماز کا وقت داخل ہو انسان استنجا وغیرہ کرے، پاکی حاصل کرے اچھی طرح، اور پھر وضو کر لے اور اپنے کپڑے کے اوپر پانی کے چھینٹے مار لے خاص مقام پر، یعنی شرمگاہ کے اوپر، اور اس سے نماز پڑھ لے۔ اس کے بعد اگر یہ قطرہ کو ایسا آ بھی جاتا ہے تو اس کا انشاءاللہ وضو بھی صحیح ہے اور نماز بھی صحیح ہے، اور اسے ہر یعنی نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہوگا۔ ہاں اگر ایک ہی وقت میں دو نمازیں پڑھ رہا ہے، جیسے سفر میں نماز جمع ہو جاتی ہے ظہر اور عصر، اور اس طرح مغرب اور عشاء، تو پھر دونوں نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ بہرحال الگ الگ وقت کی نمازیں نئے وضو کے ساتھ پڑھنی ہوں گی۔ تیسری چیز اسے ودی کہتے ہیں، اور ودی ان قطروں کو کہتے ہیں جو پیشاب کے بعد انسان کو آتے ہیں۔ بعض لوگ بیمار ہیں ان کو پیشاب کے بعد یہ قطرے آتے ہیں تو ان کو ودی کے قطرے کہتے ہیں۔ ان کا بھی حکم یہی ہے کہ ایسا جو ہے وہ انسان جو اس بیماری میں مبتلا ہو وہ ہر نماز کے لیے جب نماز کا وقت داخل ہو تو استنجا وغیرہ کرے اور وضو کرے اور اپنے خاص حصے پر پانی کے چھینٹے مار لے اور نماز پڑھ لے۔ تو یہ حکم یعنی مزی اور ودی کا ایک ہی ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ ہر نماز کے لیے الگ سے وہ طہارت وغیرہ استنجا وغیرہ کرے اور وضو کر لے اور اپنے خاص حصے پر پانی کے چھینٹے مار لے۔ اور جو تیسرا مادہ جیسے پہلے میں نے عرض کر دیا ہے تو جسے مادہ منویہ انسان کا کہتے ہیں، اس سے غسل بھی واجب ہوتا ہے، یعنی غسل جنابت، اور اس کا طریقہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، وہ الگ سے پہلے بتایا بھی گیا ہے۔ تو اس سے غسل واجب ہوتا ہے، اور غسل کے بغیر نماز جائز نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔